العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. متفق علیہ. پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کے درس میں انشاءاللہ سحری کے بعض احکام اور آداب بیان کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے لوگو سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سحری کرنا چاہیے. اور سحری کا حکم کیا ہے؟ تو سحری کا حکم میرے بھائیوں مستحب ہے. سحری کرنا مستحب ہے، یہ شرط نہیں ہے. جیسے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے. مان لیجئے کوئی شخص سو گیا، کام ہو رہی ہے، اس وقت اس کی نیند کھلی، تو وہ روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو روزے کی نیت کر لے گا اور روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ سحری کرنا حکماً مستحب ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تسحروا، سحری کرو. اس لیے آپ کے حکم کی پیروی میں ہمیں سحری کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مستحب ہے تو ہم چھوڑ دیں، سحری نہ کریں. نہیں، ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دے دیا ہے، فرما دیا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے. تو آپ کے حکم کی بجا آوری میں ہمیں سحری کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مومن کی یہ بھی شان ہوتی ہے کہ اس کا کھانا، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور آپ سحری کرتے بھی تھے، تو آپ کے فعل کی اقتدا میں بھی ہم کو سحری کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سحری کرنے سے ہم کو طاقت اور قوت، نشاط حاصل ہوتا ہے. کیونکہ جو شخص سحری نہیں کرتا ہے تو دن کے آخری وقت میں جا کر کے اسے بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اپنے یومیہ کام وہ آسانی کے ساتھ کر نہیں پاتا ہے. تو سحری کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جب ہم پانی پی لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر نشاط اور طاقت رہتی ہے، پورے دن رہتی ہے. ہم آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. ہم کاروباری لوگ ہیں تو ہم اپنے کاروبار پہ بھی جو ہے آسانی کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. چڑچڑاپن ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. اور یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کرو، کیونکہ اس سے یہود و نصارہ کی مخالفت جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی مخالفت یہ بھی باعث ثواب ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مجالس رمضانیہ کے اندر یہ درج کیا ہے کہ ان کی مخالفت یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے. تو اس وقت اس لیے بھی ہم کو سحری کرنا چاہیے. فرمایا کہ ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ وہ سحری کھانا ہے. وہ بغیر سحری کیے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کب اٹھتا ہے؟ رات کے آخری پہر اٹھتا ہے. اور آخری پہر کی فضیلت تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ
یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی ایسا شخص کہ مجھ سے سوال کرے، مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، مجھ سے مانگے، میں اس کے جو سوال کو پورا کروں، مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو بخش دوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو دعا کی اجابت کا وقت ہوتا ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے سحری تاخیر سے کرنا چاہیے میرے بھائیوں، سحری ہم کو تاخیر سے کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آدھی رات میں ہی جاگتے رہیں 12 بجے 1 بجے تک جاگتے رہیں اور اس کے بعد سحری کر کے سو جائیں، فجر کی نماز آپ کی چھوٹ جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سحری کو تاخیر میں کرتے تھے، فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے کر لیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں دوسرے صحابی سے، زید بن ثابت سے، وہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا۔ ثم قام الى الصلاة، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قال انس قلت لزید، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری میں کتنا فاصلہ تھا؟ سحری سے جب آپ لوگ فارغ ہو گئے اور اذان کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا قال قدر 50 آیہ، اتنا فاصلہ تھا جتنے میں کہ ایک آدمی 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 10 منٹ کا فاصلہ رہا ہوگا، تقریباً 10 منٹ میرے خیال سے ایک آدمی 50 آیت پڑھ لے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو بہت پہلے سحری نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اذان سے 10-5 منٹ پہلے ہی سحری کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی سحری کے بعض احکام اور ان کے آداب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید پر گامزن رکھے، بدعات سے، شرک سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔